الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. وقال الله تعالى وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا. میں نے ابھی قرآن کریم کی 2 سورتوں سے 2 آیتوں کا صرف ٹکڑا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں دونوں کا ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وقت تمہیں یاد کرنا چاہیے، تم یاد کرو وہ زمانہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو اسے امن دینے والا، سلامتی عطا کرنے والا شہر بنا دے. یہ تب کی بات ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی وادی غیر ذی ذرا میں اپنے اہل، اپنی بیوی، اپنے بیٹے کو آباد کیا تھا. بعینہ ہی یہی دعا سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ میں یوں ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے میرے پروردگار تو، ابراہیم نے کہا، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار تو اس شہر کو امن دینے والا بنا دے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا اور اس کے معانی و مفاہیم کو سمجھنے والا، معمولی شدھ بدھ رکھنے والا عربی زبان کی یا اردو ترجمے کی یہ بات قرآن کریم میں بار بار پائے گا کہ شہر مکہ جس کی بڑی فضیلتیں ہیں، جس کی بڑی خصوصیتیں ہیں، اور انہی میں سے یہ عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنایا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وہی مکہ جہاں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر لوگوں کے لیے وضع کیا گیا تھا، اسی شہر مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن کی حالت میں رہے گا. اور بھی آیات ہیں اس معنی کی. اگر ہم خالی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعثت نبوی کے بعد کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ یہ پائیں گے، میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہی میری اس درس کا مقصد ہے کہ آپ یہ پائیں گے کہ فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ہی میں نبی و رسول بنائے گئے، مکہ ہی میں اسلامی دعوت کا آغاز کیا، مکہ ہی کے اندر توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، اور نتیجے میں جو کچھ ایذائیں آپ کو اور آپ کے متبعین کو دی گئی اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. ہجرت کرنی پڑی، لیکن پھر سن 8 ہجری کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ کے اندر داخل ہوئے اور مکہ کو فتح کر لیا گیا، مشرکین سے اس کو چھڑا لیا گیا گویا۔ تو اس دن بھی سارے مکہ کے امن والی حالت کا معاملہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دشمنوں کو بھی اس طرح سے امن عطا کیا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے وہ امن پانے والا، جو اپنا بھی گھر بند کر لے اور اپنی تلوار نیچے کر لے اور ہتھیار نہ اٹھائے وہ بھی امن دینے والا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ امن پانے والا۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو امن و امان اور سلامتی عطا کیا۔ اس کے بعد کی تاریخیں ہیں، اور تاریخ کا یہ بھی حصہ ہے کہ ایک زمانے میں جب مکہ المکرمہ کی سرزمین ارض حجاز پر ترک نام کی ایک قوم تھی اور ان کی اپنی بادشاہت تھی، ان کی سلطنت تھی، اور ان کے حوالی مواری مکہ کی سرزمین پر حاکمانہ حیثیت میں تھے۔ اس کی تاریخ بڑی ہی اذیت ناک تاریخ ہے کہ یہ حجاج جو دنیا کے کونے کونے سے جس بھی تعداد میں صحیح آج سے 50-100 سال پہلے جاتے تھے، بالخصوص 100 سال پہلے سلطان عبدالعزیز رحمہ اللہ کی سعودی حکومت کے قیام سے پہلے، جس کو شریف مکہ حسین اردنی کی جو حکومت تھی، اس دور میں جب جاتے تھے تو حجاج کو نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا پالا ان سے پڑتا تھا اور ان کے مال و متاع بھی چھین لیے جاتے تھے۔ امن و سلامتی کی وہ حالت نہیں تھی سرزمین حجاز میں جو مطلوب تھی، اس لیے کہ یہ اہل بدعات و خرافات تھے، یہ توحید اور اس کی نعمت سے ناآشنا تھے، یہ سنت اور اس کے مقام سے ناآشنا تھے۔ یہاں تک کہ سعودی تاریخ، جو آخری تاریخ کی میں بات کروں، جب شاہ عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ نے سن 1932 کے اندر اپنی حکومت قائم کی، اور آج تک وہ حکومت قائم ہے، اور اللہ کرے کہ یہ حکومت قائم رہے، تو امن و امان کا وہ دورہ ہوا کہ جو اولین عہد اسلامی میں تھا، خیر القرون کی بات تھی کیا، اس کے بعد کے بھی ادوار میں بعض خلفاء اور بعض ملوک کے زمانے میں بھی بڑی اچھی صورتحال رہی، لیکن جو اس وقت معاملہ ہے، چاہے وہ بیت اللہ کی تولیت اور اس کی خدمات کے حوالے سے، مسجد نبوی اور اس کی خدمات کے حوالے سے، اور عمرہ کرنے والوں اور حج کرنے والوں کی سہولیات فراہم کرنے کے اعتبار سے عقل انسانی حیرت زدہ رہ جاتی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے جو سہولت کی اس حکومت نے، اس موحد حکومت نے، اس متبع سنت حکومت نے، اس حدود اللہ کے قیام کرنے والی حکومت نے جو فراہم کیا ہے سہولیات، وہ دیکھ کر کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیسی انتظام ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بیت اللہ اور اس کے متولیان ہمیشہ اصلاً موحد رہے ہیں۔ بعض فترات میں اہل بدعت و خرافات کی وجہ سے جو پریشانیاں حجاج و معتبرین کو آتی رہی ہیں وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، لیکن موجودہ تاریخ میں جن لوگوں نے مکہ المکرمہ جا کر کے عمرہ کیا یا حج کیا ہے یا کسی بھی طور پر وہاں گئے ہیں اور اس پوری سرزمین پر امن و امان کا جو دورہ دیکھا ہے، اس کا کیا پوچھنا ہے، اس کو خود معلوم ہے۔ لیکن ایک بات میں بھی یہ بھی بتاؤں کہ حج کے بعض سالوں میں بعض ناخوشگوار واقعات ایسے بھی پیش آئے کہ جس سے کچھ نقصان پہنچا، جانیں ضائع گئیں اور نہ جانے کیا کیا ہوا۔ یہ ساری ان دشمنوں کی کوششیں، ان کی سازشیں ہوا کرتی ہیں جو توحید کے دشمن ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دشمن ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنتوں کے دشمن ہیں، اور اس میں سر فہرست ہیں شیعہ روافض اور ان کے تمام ہمنما، اور اسی طرح سے اپنے آپ کو اہل سنت کہلانے والوں میں کہ وہ لوگ جو فریب خوردہ ہیں اور اخوانی اور تحریکی خارجی تشیع والے فکر سے متاثر ہیں کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سعودیہ بہت خراب ہے، اور اس کو گالی دینا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو نماز تک نہیں پڑھتے ہیں، جو بددین ہیں خود، جو بے عمل ہیں خود، وہ مان لیجئے اس وقت کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ شاہ سلمان ہوں یا ان کے بیٹے محمد بن سلمان ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دے کہ وہ توحید اور سنت کا جو غلغلہ ہے اس کو باقی رکھیں، اور جو ان کے اندر اگر کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے، لیکن عمومی طور پر ان سے بہتر، ان کی حکومت سے بہتر، کعبہ کی تولیت کے اعتبار سے ان کی خدمات سے بہتر ہاں کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک طبقہ ہے کہ جو سعودیہ کو اور وہاں کے علماء کو، وہاں کے عمراء کو، وہاں کے فقہا کو، وہاں کے وزراء کو اور وہاں کی شاہی حکومت کو اور شاہی خاندان کو گالی دینا یہ اپنا ایسا دینی فریضہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اسی سے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی غلطی ہے، میں وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ سموطاعت ولی الامر کا کیا مقام ہے، اور یہ بھی کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہم اہل حدیثوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے امیر کی، اپنے امام کی اطاعت ہر حال میں کی جائے گی، اس سے قطع نظر کہ وہ بہت نیک ہے یا اس کے اندر بعض باتیں فسق و فجور کی ہیں ہوگی، وہ اس کے اللہ کے درمیان ہے، لیکن ہمارا کام ولی الامر کی، امام کی سموطاعت کرنا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اور اس صبر و تحمل کے ساتھ رہنا ہے جس صبر و تحمل کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اور اسی لیے آپ کو میں بتاؤں کہ ان دشمنوں کو اور ان دشمنوں کے نلغے میں آنے والے باطل افکار کے حاملین جذباتی نوجوانوں کی بات جہاں تک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ سعودیہ میں جو بیت اللہ ہے اس کی تولیت ایک خاندان کو نہیں ملنی چاہیے، یہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہونا چاہیے، تاکہ وہاں شرک و بدعت کی گرم بازاری ہو، تاکہ شرک و بدعت کی خوب تجارت ہو، تاکہ حجاج کو لوٹنے کا پورا مکمل طور پر ایک سسٹم قائم ہو جائے، اور وہ سسٹم ختم ہو جائے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، اور وہ سسٹم ختم ہو جائے جو حکومت سعودیہ نے قائم کر رکھا ہے، جس میں حجاج و معتمرین کے لیے کوئی نہ خوف ہے، نہ کوئی ان کے جان کا ڈر ہے، نہ ان کے مال کا ڈر ہے، نہ ان سے ظالمانہ کوئی چیز لینے والی بات ہے، نہ غلط قسم کی تجارت ان سے کی جا سکتی ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی اسلامی برادری کے ہاتھ میں دے دیا جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کی تقدیر ہے کہ اللہ تعالیٰ پاسبان حرم انہی کو مقرر کر رکھا ہے کہ جو توحید و سنت سے آشنا ہے، جو مکہ کی سرزمین کی خصوصیات اور اس کی عظمتوں سے آشنا ہے، اور اس میں سے بالخصوص امن و امان کی صورت اور اس کے سارے انتظامات فراہم کرنے کی اہلیت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس موضوع پر کبھی اور بات ہوگی، لیکن یہ ہے باتیں اس لیے بھی کہی جا رہی ہیں۔ کل خطبہ جو امام حج نے دیا ہے اتنا شاندار، اتنا جاندار ہے کہ میں اس کا خلاصہ کبھی آپ کو سناؤں گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیعہ ہو یا خارجی ہو یا اخوانی ہو یا تحریکی ہو یا ملحدین ہو یا لیبرل ہو، یعنی آزاد خیال کے حاملین، کمیونسٹی ذہن کے لوگ جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کہنے والا بھی سمجھتے ہیں، اس کے باوجود اس امام اعظم کو، اس خطیب اعظم کو، اس امام الحدیث کو کل عرفہ کے دن میں خطبہ دینے والے خطیب کو نہ جانے کتنی گالیاں دے رہے ہیں، محض اس لیے کہ وہ توحید کی دعوت دی ہے، سنت کی اتباع کی دعوت دی ہے،
امن و امان کی بات کی ہے اور توحید پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ حکومت سعودیہ کے حق میں دعائیں کی ہیں، تمام مسلمانوں کے حق میں دعائیں کی، کیوں سعودیہ کے حق میں دعائیں کی؟ یہ بذات خود ایک جرم ہے کہ جس پر گالیاں دے رہے ہیں تمام تر سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارموں پر، ہاں اس خطیب کو گالیاں دی جا رہی ہیں، اور حتیٰ کہ سلفی نوجوان جو خود بے عمل ہیں، بد عمل ہیں، بددین ہیں اور بددینی افکار کے ترجمان بن کر کے شاہ سلمان کے بیٹے محمد سلمان کو گالیاں دینے کو لگتا ہے اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں۔ عجیب و غریب صورتحال ہے میرے دینی بھائیوں، ہمیں اپنے دین کو کتاب و سنت کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا چاہیے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہودیوں اور یہودیوں کی پیداوار شیعوں اور شیعوں سے متاثر خارجیوں اور اس طرح سے تمام ملحد افکار کے حاملین کے شہر میں ایسے مشہور ہیں کہ سوچتے ہیں کہ اگر سعودیہ کو اور حکام سعودیہ کو اگر گالی نہیں دیا تو میرے ایمان پر حرف آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے گھر کی یوں بھی حفاظت کر کہ ان کے پاسباں کو توحید و سنت کا علم بردار رکھ اور ان کی ہر طرح سے حفاظت کر تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔